أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سکون حاصل کرے، فلما تغشاہا، جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفا، اور ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، فمرت بھی، عورت اس کو لے کر چلنے لگی، فلما اسقلت، جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ان کا رب ہے اس سے دعا مانگی، لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ نے ہمیں یہ بیٹا بچہ صحیح اور تندرست دے دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہوں گے شکر گزار بندوں میں سے، فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے ان دونوں کو دے دیا وہ بھلا چنگا، تو جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ دونوں لگے اس کے شریک بنانے اس اولاد میں جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دی، فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان کے ان تمام کاموں سے جو وہ شرک کرتے ہیں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہ وہ ان کے لیے مدد کی طاقت رکھتے ہیں، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، بس اتنا کافی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات نے اندر انسانی تخلیق نی ابتدا بھی بیان فرمائی اور ہر انسان نہ پیدا ہونا بھی بیان فرمایا۔ اس ایتاں وچ جڑیاں پہلیاں دو ایتاں انہاں وچ دو چیزاں بیان ہوئیاں، ایک حضرت آدم اور حضرت حوا نی تخلیق کہ ان دنیا نہ آغاز اور ابتدا ون، اور نال ہی حضرت آدم اور حوا تو گفتگو عام انسانوں کی طرف مڑ گئی، اور یہ قرآن مجید بہت زیادہ اس کا استعمال ہے کہ پہلے گل ایک ہونی پئی اور اتوں تکلم اور کلام تبدیل کر کے دوئی طرف اس کا رخ موڑ دینا۔ اس ایتم بھی انہیں ہونے ہوا گا کہ ابتدا آدم اور حوا کا قصہ، اور اس تو بعد ہر انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ ذکر کیتا، اور اس تخلیق نے اندر کچھ لوگاں ایک بیماری ہونی، اس بیماری نہ اللہ تعالیٰ ایتھے ذکر فرمایا، اور وہ بیماری ہی وے اللہ تعالیٰ فرمانے پہ جس وقت میاں اور بیوی آپس میں مل لیں اور حقوق زوجیت ادا کریں، تو بعض دفعہ ان ہونا کہ اس ملاپ نے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نال حمل ٹھہرا دینے، حمل جڑے ابتدائی مدت ہونا تو ظاہر عورت بھی نہیں پتہ ہونا، مرد بھی نہیں پتہ ہونا کہ بھائی حمل ٹھہر گیا یا نہیں ٹھہریا، تو ابتدا عورت حمل چائی وطنی ہونی لیکن اس کا علم نہیں ہونا، لیکن کچھ عرصے تو بعد جس وقت تھوڑے جا پیٹ بھارا ہونا تو عورت پتہ لگ پانا کہ میرا پیٹ اللہ تعالیٰ ماں اولاد نی نعمت دے دیتی اور ٹھہر گیا حمل، وہ تو اپنے
نڈیاں بھی دسے نہیں، گھریڑیاں بھی دسے نہیں۔ تو اس تو بعد اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ عام لوگوں نے طریقہ اور فطرت یہ ہے کہ وہ تم جا خود جمنے تک میڈ کو دعائیں منگنے رانے، اے اللہ یہ جڑا بچہ پیٹ آ گیا اساں خیری نہ توڑ چاڑیں، یا اللہ اگر سڑی اولاد صحیح اور تندرست ہوئی تو اسی توڑے شکر گزار بندے بڑساں کہ تل سڑے تے بڑی مہربانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جس وقت میں انہاں اولاد دے دینا اور وہ اولاد بھی انہوں نے مرضی کے مطابق پیدا ہوئے نہیں، بچہ بچی وہ تندرست بھی ہون، معذور نہیں، عازت نہیں، کوئی انہوں تے عیب نہیں، صحیح سلامت میں بچہ پیدا کر دیتا، تو اس تو بعد زبانی یا عملی طور تے ان دو ماں تے پیو جڑے ان شرک کرن لگ پونے۔ عملی شرک ہی وے کہ بچے نہ ایجا رکھ دے سن جس شرکیہ مانا پائے وے سی، یا اس بچے منسوب کر دے سن کہیں ایج ہستی نال، دیو نال، پری نال، دیوی نال، کہ بھائی فلانی جائی تے گئے ہاں نا تے اتھے بن کے اسا چڑھاوا چڑھایا تو اللہ تعالیٰ پتر دے دیتا، دھی دے دیتی، میں اتنا عرصہ بے اولاد رہا لیکن ہن فلانی جائی تے میں گیا تو ماں اتو اولاد لب پئی، تو ہن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جڑے میں دے دیتا تو ہن ہزار جائیاں تے اس کی نسبت کریں مڈ دے نہیں کریں، جس اولاد دیتی، جس بنائی، جس اساں صحیح سلامت پیدا کیتا اس کی طرف نسبت نہیں، اگو ہزار جائیاں تے نسبت، فلانے ڈاکٹر کو گئے اتو علاج کرایا تاں اولاد ہوئی، فلانی جائی تے اج کل جڑا سڑا کام چلنا پیا مسلمانہ نا، فلانی جائی سلام کیتا تاں جاکت ہویا، فلانی جائی جناب میں وہاں کے چڑھاوا چڑھایا اتو مینڈی اولاد ہوئی، یہ اسی وقت لوگاں اگو دسینے ہیں، یہ تو ہو گیا عملی زبانی شرک کہ بھائی دیتا کیا میں متھے کہنے لینے پہ ہو، اور یا زبان چی گل نہیں آکھنا لیکن نہ پترے نہ رکھ دیتا، پیران دیتا یا عبد العزا، عبد الشمس، یا کئی فلانے نہ غلام، فلانے نہ غلام، اور ای اس نہ رکھ دیتا جس نائیں وچوں شرک نہیں بو آنی پہ، تو ای دو عمل جڑے اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنے گلہ اور شکوہ کرنے پہن کہ انسان جڑا اساں ای سوچنا چاہیے کہ ای جنہاں طرف او نسبت کرے نہ پیا کہ فلانی جائی تھے میں گیا تو ماں اتو اولاد مل گئی، اس کو اتنا پوچھ گنو کہ جس کو تو گئے ہو اساں کہیں پیدا کیتا، یا تو اس کو بھی کوئی اتا پتہ گھننا بے پہلے او کتھو جمیا، ظاہر کائنات نہ ہر بچہ اللہ نے امر نہ پیدا ہونا، اور میرے رب نے قدرت نہ علاج منع نہیں، میں بار بار یہ گلہ نہیں وضاحت کرنا کہ علاج منع نہیں، نیک لوگوں کو تویز منع نہیں، کہیں کو دعا کراونا منع نہیں، بے شک کراؤ لیکن دیونی کیا میں اللہ تعالیٰ دے، اگر کہیں نہ سبب ڈھک گیا تو اساں بھی اس منسوب اللہ نہیں کرنا کہ یار ٹھیک ہے میں فلانے بزرگوں کو تویز کے دے لیکن اللہ تعالیٰ نے امر نال او تویز ماں ڈھوکے، تویز بھی تے گولی ہی ہوئے جی کو دوائی کھانے کدی آرام آنا کدی نہیں آنا، تو دوائی جڑے آرام آوے تو اسی وہ پہنا ڈالنا پتہ سامنے رکھ کے اساں سجدہ تو نہ کرے بھائی توڑی وجہ تو میری سری نہیں پیڑ والا ہو، ٹھیک ہے کدی وہ ڈھکنی کدی نہیں ڈھکنی لیکن ڈھکانا کور پیا اللہ تعالیٰ ڈھک بھائی ای گل اساں سمجھ آوے نہیں تو شرک نے سارے دروازے بند ہوئے، اور اس انسان آن کے کمزوری وکھانا 2-3 سال اولاد نہ ہوئے تو بس ہوں اساں ہاتھ پیر پے وے کہ جناب اولاد نہیں ہونی پئی، اولاد نہیں ہونی پئی، اور اسے جو وڈ وڈے نمازی وڈ وڈے پرہیزگار بھی انہیں شودے نے بھی لالا ڈھون لگ پونیاں بھائی یار کدائیوں لبے صحیح جو کچھ بھی ماں کرنا پوے، اللہ تعالیٰ فرمانے پہن ای میڑا نظام ہے اور ای میڑی قدرت نے تات والذی خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ تمام انسانہ ایک جان وچوں پیدا کیت، اس نفس واحدہ تو اکثر مفسرین فرمائیں کہ حضرت آدم مراد، اور بعض علماء اس تو بھی اتنے گل آکھی کہ اس تو مراد نفس ناطقہ،
اللہ تعالی نفس ناطقہ نا مطلب یہ کہ کائنات نا ہر جوڑا وہ اللہ تعالی پیدا کیتا تو پہلا جوڑا اپنی قدرت نہ پیدا کیتا، اسے توالد اور تناسل نہیں، پیو پتر ماں دھی ای سسٹم نہیں، بلکہ ساری کائنات نہیں پہلی جڑی چیز ہے وہ اللہ اپنے امر نہ پیدا جی کون حضرت آدم اور حضرت حوا، ایون حضرت آدم اور حضرت حوا انہوں نے مستقل تخلیق ہے۔ یہ جڑا مشہور ہے نا حضرت آدم ستے پے تے پسلی وچوں حضرت حوا نکل آئیاں، یہ تورات دیاں گلاں، قرآن حدیث اس کا ذکر کوئی نہیں۔ حدیث جڑا پسلی نہ ذکر آنا وہ صرف ایک عورت نہیں تمثیل دیتی گئی کہ عورت پسلی انگوں ہونا، یہ مطلب نہیں کہ کوئی حضرت آدم دیاں پسلیاں وچوں حضرت حوا نکلیاں، لیکن یہ اتنا مشہور ہویا کہ اسی مولوی بھی بیان کرنے رہنے تے لوگ بھی بیان ایسا کرنے رہنے، حالانکہ انج نہیں۔ حضرت آدم مٹی چو پیدا ہوئے، انہوں نے جوڑا حضرت حوا بھی اللہ تعالیٰ مٹی چو ہی پیدا کیتا، اور دنیا نہ ہر جوڑا اللہ تعالیٰ انجا ہونی بڑھایا، یعنی پہلا اٹھ تے پہلی اٹھنی، پہلی گاں تے پہلا داند، پہلے مرغا پہلی مرغی، کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے اس نے جڑا پہلا نفس ہے پہلی جان ہے وہ اللہ اپنی قدرت نہ پیدا کر کے اس تو بعد اگو توالد اور تناسل نہ سلسلہ چلایا کہ بھائی ہوں اگو اولاد انڈے دینے والے انڈے دینے پین، بچے دینے والے بچے دینے، تو ای طریقہ پوری کائنات نے چلاونے نا اللہ تعالیٰ یہ نظم ان چلایا، تو انسان نا نظم بھی انہیں ہونی چلا۔ اس تو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں جی انڈا پیڑے کہ مرغی پیڑے، تو انڈا پیڑے نہیں پیڑے مرغی، جیسا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نہ پیدا کی، اس تو بعد اس انڈا دیتا ہے اگو سلسلہ جڑا وہ شروع ہوا۔ تو دنیا نے سارے سپ بٹھوئیں مکھیاں مچھر ساری مخلوق کا پیدا کر رہے نا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ بھائی پہلا جوڑا اس تو بعد اگو انہوں نے نسل چلائی، انسانہ بھی انہیں ہوں پیدا کیتا۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ، تو ساں اللہ تعالیٰ ایک جان وچوں پیدا کیتا، اور ای جان حضرت آدم علیہ السلام کہ پہلا آدمی حضرت آدم وجعل منہا زوجہا، بات اسی وچوں اسی نفس وچوں اسا انہوں نے جوڑے بڑھایا، اس وچوں نہ بھی یہی مطلب ہے۔ عام یہ سب تو وڈی یہی آیت ہے جس تو یہ پتہ لگنا کہ شاید حضرت حوا آدم نے اندروں نکلیاں، تو یہ اندروں نہیں نکلیاں، اسی مٹی وچوں اللہ تعالیٰ حضرت آدم نے بچی ہوئی مٹی چو حضرت حوا پیدا کی، اور وقت چونکہ مرد اصل ہے تو اللہ تعالیٰ اس نے ذکر پہلے کے کہ اس روئے زمین تے انسانہ وچوں مرد اور عورت وچوں جڑا بنیاد ہے وہ مرد ہے، تو اللہ تعالیٰ من نفس واحدۃ پہلے حضرت آدم نے ذکر کیتا، انہوں نے بقایا مٹی وچوں اللہ تعالیٰ حضرت حوا پیدا کیتا لیسکن الیہ، اور عورت نہ جڑا بنیادی مقصد ہے وہ خامد نہیں تسکین ہے، کہ خامد جڑا ظاہر ہے عورت تو بغیر گھر نہ مکمل ہے، اور عورت نے ذریعے انسان صرف جنسی تسکین مراد نہیں ہے تھے کہ بھائی جنسی طور سے مرد عورت کو تسکین حاصل کرے نا، اس تسکین کا مطلب یہ ہے کہ عورت نہ گھر مکمل ہوئے نا، آسی تگو پکا پیا رجا پیا منیاں گھتیاں پیان جناب، کپڑے دھوتے پین، بھانڈے تیار ہوئے پین، ہر جیڑی مرد گھرے وچ راحت چاہی نہیں وہ اساں اس کی بیوی ہی پہنچا سکنی، اس تو علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ عورت نے تخلیق نہ مقصد اتنے جڑا بیان کیتا، ضروری نہیں کہ صرف یہی مقصد ہوئے، لیکن ایک مقصد یہ ہے کہ عورت مرد واسطے سکون نہ ذریعہ۔ علامہ اقبال نے ایک شعر بھی زن سے ہے تصویر کائنات، جی اللہ تعالیٰ عورت ایک اس پوری کائنات حسن خوبصورتی کرے نہ نظام، اور جو کچھ بھی سچی گل یہ کڑیاں جڑا گھر کام کرینیاں پیاں اسڑے کو ایک دیڑے بھی نہیں ہونا، لیکن ان اساں روز کرینیاں اور شوق نہ کرینیاں خوشی نہ کرینیاں، یہ تو اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی نال اس گھریاں خوبصورت بنایا ہوا لیسکن الیہ، یہ عورت جڑی وہ سکون نہ ذریعہ۔
اور اس تو بغیر مرد نامکمل ہے جی. فلما تغشاہا، اتھو اللہ تعالیٰ دعا قصہ بیان فرمانے بہن کہ جس وقت میاں بیوی آپس مل لیں تو حملت حملا خفیفاً، ہلکا جا حمل ٹھہروا نا، فمرت بھی ہی عورت اساں گھن کی ٹرنی رانی، فلما اسکلت، جس وقت ذرا پیٹ بوجھل ہوئے نا تو دعو اللہ ربہما، دعائیں اپنے اللہ جڑا انہوں نے رب ہے دعائیں منگنے کہ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر تو یہ صالح تو مراد نیک تے پرہیزگار نہیں، اے صالح تو مراد ہے بے عیب سلامت، اکھیاں آڑا کنا آڑا زبانہ آڑا ساریاں چیزاں ٹھیک ہون، آز ہوتنا ہوئے، او بچہ تو اگر اساں دے دے لنکونن من الشاکرین، تے اللہ اسی توڑے شکر گزار بندے میں چو ضرور بے ضرور بن کے رسا، لنکونن بڑا پکا سیگا کہ بالکل تو سڑے تو کوئی گلہ نہ ہو سی. فلما آتاہما صالحا، جس وقت اللہ تعالیٰ فرمانے پر میں انہاں دعا صحیح سلامت اولاد دے دیتی تو جعلا لہو شرکاء فیما آتاہما، یہ ان کے مولوی دیاں گلاں تو نہیں بھائی، قرآن دیاں گلاں اللہ اساں سمجھا دے ون. جعلا لہو شرکاء فیما آتاہما، جیڑا میں دیتا اس وچ انہاں اللہ نے شریک کا ڈاندیا کہ جناب یہ فلانے نے وجہ تو ڈھیا فلانے دیتا فلانے ہن کیتا ہے، یہ کہیں نہیں کہیں نہ تھوڑا جمنا، یہ تو اللہ نے امر نہ جمنا. اور اللہ تعالیٰ سڈے سلطان بہو والے دربار تے بڑے مشہور پیر گزرے ہیں، سلطان حبیب صاحب رحمہ اللہ، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، ان لوگاں تویز دینے اولادی نہ، اور جڑا گھن کے آنا ہے وہ نا جی حق کو حق کے ہونا ہو سی، کہیں فائدہ ہویا ہو سی، لیکن انہوں نے آپ 3 شادیاں کیتیاں، 3 چ اولاد نے، تو ہوں تویز لوگوں واسطے حق و حق ہے، اپنے آپ تے کیوں نہیں چلنا پیا؟ تو تویز ایک دوائی ہے، کہیں ڈھک گئی کہیں نہیں ڈھکی، یہ کوئی انج نہیں کہ وہ بندہ کوئی خدا نے ان اختیارات شریک ہو گیا، یہ دیون گھنون یہ میرے رب نہ کھا، اللہ دے سی تو یہ ہو سی نہیں. ہاں علاج کرا سکنے ہو، ڈاکٹر کو وائن سکنے ہو، پیراں کو وائن سکنے ہو، تویز گھن سکنے ہو، دعا کرا سکنے ہو، اس سے کوئی پابندی نہیں. کوئی اہل اللہ نیک آدمی اور وہ تویز ٹھیک دینا تو بے شک گھنو، پیونے واسطے دینا، کھاونے واسطے دینا، بہرحال ان جائز ہیں، کوئی منع نہیں. ان بزرگوں نے یا نیک لوگوں نے اور یا اطباء حکیم اور طبیبہ نے جڑے تجربات ہیں، اس لیے ممانعت نہیں، لیکن بھائی شرک تو بچنا ہے، اس لیے کوئی گنجائش نہیں. ہاں ہو گئی تو اللہ دیتی، نہیں ہوئی تو تمی اللہ ہی نہیں دیتی، یہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دیونا یہ صرف اللہ تعالیٰ نے کہا. فتعال اللہ عما یشرکون، اور اگر ناراض نہ ہو تو ان مشرک جمنے تو بعد شرک کرے نے، جہاں تک وہ جمنا نہیں اللہ کوئی منگنے رہنے سڈے آج اے جے کمزور مسلمان بھی آن جڑے جمنے تو پہلے ہی شرک شروع ہو گئے، اسی انہوں تو بھی اگیرے گئے پہ ہیں. اس تو یہ بڑا نازک اور حساس مسئلہ توحید نہ اور شرک نہ، اس نہ خیال کرنا چاہیے. کئی لوگ یہ سمجھے ہوا بھائی بزرگاں نہ ادب بھی ہے کہ نہ خدا بناؤ، بزرگاں نہ ادب بھی ہے کہ نہ بزرگ منو تے خدا نہ بندہ منو، اللہ نے گدی تے بحث ہوتا یہ تو شرک ہے، یہ کیڑی بزرگی؟ ان بزرگ ساری زندگی کہاں رکھو تے سجدے کرنے رہن، اللہ کے جھکنے رہن. اگلی آیت وچ آنا پیا کہ کائنات کوئی بھی کون نے میں ہی میں ہوں. جعل لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، فرمایا اللہ بہت بلند ہے انہوں نے شرک تو، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، فرمایا کہ تھوڑا جا اگر عقل نہ سوچ گنو تو کیا انہاں تسی اللہ نہ شریک بنانے پہ ہو جنہاں کوئی چیز پیدا نہیں کیتی، ایک چیز مکھی بھی انہاں کو پیدا نہیں ہونی جنہاں تسا اللہ نے گدی تے بوایا گا. ولا وہم یخلقون، اور ان جتنے ان سارے میں پیدا کیتے، انہاں میں بنایا، میں نے پیدا کیتے وے کو تسی وینے ہو کہ اساں کوئی شے پیدا کر کے دے تو او جڑے آپ اپنی مرضی نہ پیدا نہیں ہویا تو تساں کے پیدا کر کے دے سی. اس تو جڑا آپ آج تک ایک مکھی مچھر بھی نہیں پیدا کر سکیا او اولاد دے سی، یہ فرمایا تساں بھولے، ہم یخلقون،
ان آپ کئی نے بڑھائے وین اور ان میڑے بڑھائے وین تو جڑے دیونے والے ان میں بڑھائے تو تم ہی میڑ کو مانگتا کہ میں تو بھی دیواں اللہ تعالیٰ اساں عقیدہ توحید نہیں سمجھ نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ